السلام علیکم جی۔ گورنمنٹ سروس میں بالخصوص اور پرائیویٹ سیکٹر میں بالعموم سینیرٹی اور پروموشن اس کا اپنا ہی چام ہوتا ہے۔ چونکہ آپ جتنے سینئر ہوں گے آپ کی پروموشن اتنی جلد ہوگی، اس لیے ملازمین بالخصوص سول سرونٹس جو پبلک سرونٹس ہوتے ہیں ان کی اپنی سینیرٹی پر جو ہے وہ بڑی نظر ہوتی ہے، اور پروموشن کا ہر لمحے ان کو جو ہے وہ انتظار ہوتا ہے کہ کب وہ اگلے گریڈ میں پروموٹ ہوں گے۔ تو اس میں بہت سارے لوگ انہوں نے ریلیونٹ لاز نہیں پڑھے ہوتے ہیں، قوانین کا ان کو پتہ نہیں ہوتا، ایس او پیز کا پتہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ بہت ساری ان کے جو رائٹس ہیں ان سے محروم ہو جاتے ہیں، ہو رہے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں پروموشن سے ریلیٹڈ یہ کویشچن تھا جن کا موسٹلی لوگوں کو نہیں پتہ ہے۔ ایون جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جو پروموشنس کو جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں، ہم بات ان کی نہیں کر رہے ہیں جو سب آرڈینیٹ آفسز ہیں، اٹانومس باڈیز ہیں، یا پھر جو پروموشن سے ڈیل نہیں کر رہے ہوتے ہیں کیڈرز، ان کی یہ منسٹریز میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو بخوبی اس کا ادراک ہوتا ہے، لیکن ان میں بھی بیٹھنے والے بہت سارے لوگوں کا علم نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک اہم کویشچن جو اس حوالے سے جس کو ڈسکس کرنا ضروری جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا معاملہ اگر عدالت میں ہو، یعنی سب جو ڈائس ہو، تو اس صورت میں آپ کی پروموشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پچھلی جو 2 ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی تھی اس میں 2-3 اشخاص نے پرسنز نے جو ہے وہ مجھے کانٹیکٹ کیا اور پوچھا کہ معاملہ عدالت میں ہے تو ہماری پروموشن ہو سکے گی یا نہیں۔ تو اس پر میں نے دیکھا اپنا ریلیونٹ لاز، تو اس میں یہ تھا کہ بالکل جی ہو سکتی ہے، معاملہ اگر سب جوڈائس ہے تو اس پر جو ہے وہ پروموشن اس کی بنیاد پر جو ہے وہ نہیں روکی جا سکتی۔ ہاں، اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ ایک عارضی سینیرٹی لسٹ جو ہے وہ بنتی ہے اور اس کی بنیاد پر پروموشن ہو جاتی ہے، لیکن وہ پروموشن جو ہے وہ عارضی ہوتی ہے ٹل دی فائنل آؤٹ کم آف دا ڈسیژن، فائنل آؤٹ کم آف دی کورٹ کیس، یا جو عدالت ورڈکٹ دے گی اس کی بنیاد پر جو ہے وہ فائنل سینیرٹی بنے گی۔ اگر بالفرض جونیئر جو ہے وہ پروموٹ ہو جاتا ہے، سینئر جو ہے وہ پروموٹ نہیں ہوتا ہے، تو اس صورت میں فیصلہ سینئر کے حق میں آ جاتا ہے، اور اس وقت جونیئر پروموٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر بالفرض سیٹ خالی نہیں ہوتی سینئر کے لیے، فرض کرتے ہیں ایکس جو ہے وہ اس کی پروموشن نہیں ہوئی ہے 19 سے 20 گریڈ میں، اور اس کی جگہ پہ وائی کی پروموشن ہو گئی ہے جو اس سے جونیئر ہے، معاملہ عدالت میں ہے اور عدالت کا فائنل فیصلہ یا ورڈکٹ آتا ہے سینئر کے حق میں، لیکن مین وائل جونیئر پروموٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ اب صورتحال کچھ اس طرح بن جائے گی کہ اگر سینئر کے لیے سیٹ خالی ہے تو سینئر کو بھی پروموٹ کر دیا جائے گا۔ اگر بالفرض سینئر کے لیے سیٹ خالی نہیں ہے جس کے حق میں فیصلہ ہے، تو اس کو اکاموڈیٹ کچھ اس طرح کیا جائے گا کہ جو جونیئر موسٹ ہوگا پروموٹ ہونے والوں میں، اس کو اوریجنل یعنی واپس جو ہے وہ ریورٹ کر دیا جائے گا پچھلے اسکیل کی طرف۔ تو یہ ہم بہت سارے جو ہے ملازمین عدالتوں میں جانے سے گھبراتے ہیں، وکلاء کی بھاری فیسیں اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہیں، دوسرے بائی روڈ کی ایئرنگز اور ڈیٹس وغیرہ، لیکن چونکہ عدالتیں ہمارے لیے بنی ہیں، ہمارے آپسی اختلافات کی وجہ سے اگر کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے یا محکمہ کو زیادتی کر رہا ہے تو اس کے لیے عدالتوں سے رجوع کیا جا سکتا ہے، اور
आपके जो भी ग्रीवियंसेस हैं उसको सॉल्व करने के लिए जो है वो जजेस बैठे हुए हैं, वकला हैं, आपका जो है वो राइट्स जो डैमेज हो रहे हैं वो उनको बिल्कुल जो है वो आपको महरूमी जो है उसको ख़त्म करने के लिए अदालत जो है वो ये फ़ैसले दे सकती है। लिहाजा डरने की बात कोई नहीं होती है। जजेस भी हमारे हैं, अदालतें भी हमारे हैं, महकमे भी हमारे हैं। तो आपको अगर लगे बिलफ़र्ज़ के आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही है तो उसमें कतन कोई जो है वो हरज नहीं है कि अदालत से फ़ैसला करवा लिया जाए, क्योंकि जब तनाज़ा होता है सोसाइटी में, तनाज़े तो होते रहते हैं, या मरूमियाँ जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसमें मरूमी या किसी को जो है वो ड्यू राइट से जो है वो उसको नहीं मिल रहा, तो कतन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अब सारी ज़िंदगी यही फेस करना पड़ेगा। वो उसके लिए अपने बड़ों के पास जा सकता है, यानी कोर्ट में जा सकता है। तो ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन था, मैंने ज़रूरी समझा कि डिस्कस कर लें, और जिन लोगों के इल्म में नहीं है उनके इल्म में ये बात लाई जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।